یہ سوال شاید ہر مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ کبھی انسان راتوں کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہاتا ہے، کبھی سجدوں میں گڑ گڑاتا ہے، کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائی سے دعا مانگتا ہے۔ لیکن جب اسے اپنی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ آخر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا اللہ تعالیٰ میری پکار نہیں سن رہا؟ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ اگر آج آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان اہم اسباب کو جانیں گے جن کی وجہ سے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو کن کن طریقوں سے قبول فرماتا ہے تاکہ آج کے بعد آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اگرچہ ہر مسلمان کو کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کر رہا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے اب سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں یقیناً قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورۃ البقرہ 186۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے تو بعض اوقات ہمیں اس کا اثر فوراً کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ اپنی کامل حکمت اور اپنے بندے کی حقیقی بھلائی کے مطابق فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعا کی ظاہری قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کئی باتیں بیان کی گئی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر ایک مسلمان ان اسباب کو پہچان لے، اپنی زندگی میں ان کی اصلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ رجوع کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ آئیے اب ایک ایک وجہ کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعا کی ظاہری قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کئی باتیں بیان کی گئی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دن رات دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کہیں ہماری اپنی کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی ہی تو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بن رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، مگر اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنے معاملات کا جائزہ نہیں لیتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے عدل اور کامل حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، حلال رزق اختیار کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان وجوہات کو جانیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ آئیے اب قرآن و سنت کی روشنی میں ان اہم وجوہات کو ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ ایک، حرام کمائی، حرام رزق دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ حلال روزی اختیار کرے۔ 2، گناہوں پر اصرار، گناہوں پر ڈٹے رہنا بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، اس لیے سچے دل سے توبہ کرے۔ 3، جلد بازی، دعا کے بعد فوراً نتیجہ چاہنا درست نہیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ 4، غفلت کے ساتھ دعا مانگتے وقت دل حاضر رکھیں، اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ 5، ظلم اور قطع رحمی، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، کیونکہ ظلم اور قطع رحمی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ اختتام،
اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، حلال رزق اختیار کریں، اخلاص اور صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔